اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے سنت کے لیے ڈیوائز کی ہیں، اس قسم کی ادبی گالیاں انہوں نے سنت کے لیے ڈیوائز کی ہیں۔ حنفیوں نے یہ الفاظ نہیں کہے، چھوٹے مرزا صاحب نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو ادبی گالی قرار دیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ مفتی حسن رضا یلدرم جیلم والے انہوں نے ایک کلپ اپلوڈ کیا ہے انجینئر محمد علی مرزا کے حوالے سے۔ وہ کہتے ہیں کہ انجینئر محمد علی مرزا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو احناف کی طرف منسوخ کر کے ادبی گالی قرار دی ہے، تو لہٰذا یہ گستاخی ہے، یعنی گستاخی کا فتویٰ ان کے متعلق دے دیا۔ اور ساتھ کہتے ہیں کہ انجینئر نے کسی ٹائم پر اس روایت کو پہلے بیان بھی کیا ہوا ہے، یعنی اس کا جو متن ہے وہ پڑھ کے بتایا ہوا ہے، اس کو تسلیم کیا ہوا ہے اس روایت کو، اور اب آ کر جو ہے وہ اس روایت کو احناف کی طرف سے بنائی گئی گالی قرار دے رہے ہیں۔ اب اس کا کانٹیکس دیکھتے ہیں، اس کا سیاق ہے کیا اصل۔ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، اور یہ روایت مسند احمد میں، صحیح مسلم میں اور دیگر کتب احادیث کے اندر بھی موجود ہے۔ مفتی صاحب جو ہے وہ زیادہ تر جو ہے 1185 کی گردان کرتے ہیں اور سنن نسائی کے حوالے سے اس کو پیش کرتے ہیں۔ سنن نسائی میں 1185 نمبر ہے اس کا۔ تو یہ اصل میں ملتی جلتی کئی روایتیں ہیں، کسی کے اندر مکمل کانٹیکس ہے اور کسی میں نہیں بھی ہے۔ تو جس میں مکمل موجود ہے وہ وہاں سے مفتی صاحب بیان نہیں کرتے، اور جہاں مبہم بات ہے وہ بیان کر کے جو اپنی مرضی کا جو ہے اس استدلال کرتے ہیں اس روایت سے۔ نہیں تو مفتی صاحب بتائیں کہ یہ استدلال پہلے کس محدث نے کیا ہوا ہے؟ حالانکہ محدثین نے اس روایت کو جہاں جہاں پر بیان کیا ہے وہاں پر اشارے کا باب باندھا ہے، سلام کا باب باندھا ہے کہ سلام کے ساتھ اس کا تعلق تھا، کیونکہ صحابہ کرام جب سلام پھیرتے تھے تو سلام کہنے کے ساتھ ساتھ ہاتھ بھی دیتے تھے، دوسری جانب سلام پھیرتے تھے تو ہاتھ دیتے تھے۔ اس کے متعلق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا میں تمہیں دیکھتا ہوں تم نماز میں شریر گھوڑوں کی دموں کی طرح رفع الیدین کرتے ہو، اسکنوا فی الصلاۃ، نماز میں سکون کرو۔ تو آپ نے شریر گھوڑوں کی دمیں قرار ضرور دیا تھا، لیکن وہ رفع الیدین رکوع جاتے، رکوع سے سر اٹھاتے اور تیسری رکعت کے آغاز والا نہیں تھا۔ وہ رفع الیدین یہ تھا جو نماز کے اختتام پر کیا جا رہا تھا۔ یہ الفاظ نماز کے اختتام کے لیے تھے۔ چلیں باقی کتب حدیث کو تو ہم سائڈ پہ رکھتے ہیں، جس کا پرچار مفتی صاحب زیادہ کر رہے ہیں نا، سنن نسائی 1185، اگر آپ اس کو ہی کھول کے پڑھ لینا اور اس کا باب پڑھ لیں کہ محدث نے اس روایت کو کس باب میں لے کر آئے تو بات آپ کے سامنے واضح ہو جائے گی۔ لیکن مفتی صاحب وہ باب نہیں پڑھ کے بتاتے، اور خود ہی ایک کلپ میں کہہ رہے ہیں کہ مجھے لوگ کہتے ہیں کہ جی 1185 کے ساتھ 1186 بھی پڑھو، تو وہ اسی لیے کہتے ہیں مفتی صاحب جب 86 پڑھو گے تو اس کا کانٹیکسٹ اور اس کا سیاق واضح ہو جائے گا کہ یہ بات کیا ہو رہی ہے یہاں پر۔ لیکن مفتی صاحب دیانتداری کا مظاہرہ نہیں کرتے، ظاہر مسلک کو بھی چلانا ہے۔ تو سنن نسائی میں 1185 جب آپ دیکھتے ہیں تو یہ کتاب سو کے اندر باب السلام بالیدیہ فی الصلاۃ، یعنی نماز میں ہاتھوں کے ساتھ سلام کرنا، یہ باب بتا